کیا تھا کہ علم صرف وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرے کلمے کو بنانا ہوتا ہے، طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے، اور جس طرح ایک مکان بنانا ہو تو اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، سیمنٹ کی، بجری کی، سریے کی. تو اسی طرح جب کلام عرب کا کوئی مکان بنانا ہو تو سب سے پہلے ہمیں کلمات کی ضرورت ہوگی. تو اینٹیں بنانے کا کام یعنی کلمے بنانے کا کام علم صرف کرے گا. کون کرے گا؟ علم صرف. اور ان کو جوڑنے کا کام کون کرے گا؟ علم نحو. یعنی آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں خلاصۃ النحو، وہ جوڑنے کا کام کرے. ابھی ہم کلمے بنانے کا جو علم ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو علم صرف یعنی ایسے اصول و ضوابط. اصول و ضوابط کہتے ہیں قاعدے، قانون. آپ نے اسکول کے اندر پڑھا ہوگا قوانین، یعنی قاعدے جو بتائے گئے ہوتے ہیں. آپ اسکول میں جاتے ہیں لکھے ہوتے ہیں نا، اسکول کے لکھے ہوتے ہیں کہ جی اتنے بجے چھٹی ہوگی، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے وہ کرنا ہے، فیس ٹائم پہ دینی ہوگی، یونیفارم پہن کے آنا ہوگا. وہ سارے جو لکھے ہوتے ہیں وہ قاعدے ہوتے ہیں. تو یہ بھی قاعدے بتائیں گے اس کے اندر نا، ایسے اصول و ضوابط بتائیں گے جن کے ساتھ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ پتہ چلے گا. پھر موضوع، علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ موضوع ہوتا ہے کہ وہ جمعہ پڑھانا ہے جی، آج بیان ہوگا، کس موضوع پہ ہوگا؟ مطلب جس کے ارد گرد ساری باتیں ہوں گی، جس کے متعلقہ ساری باتیں ہوں گی. لڑکے کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کے ٹوپی، کپڑے، سارا کچھ جو بھی لینا ہوتا ہے اس میں کیا کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ شادی کا. تو شادی کا موضوع ہوتا ہے نا سارا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کینچی چپل لے لے گا، جا کے جوتے کے لیے کینچی چپل لے لے گا یا کپڑے سادہ سے لے لے گا. ہاں، اس میں اس کو بولو یا سادہ سے کپڑے لے لو، میری شادی ہے، اب بھی سادہ سے کپڑے لینے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو موضوع علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ تو صیغہ کے اعتبار سے کلمہ یعنی کلمے کو ادھر لے کے جانا ہے، کلمے کو ادھر لے کے جانا ہے، کلمے کو گھمانا ہے، کبھی فاعل کے معنی میں، کبھی مفعول کے معنی میں، کبھی ماضی کے معنی میں، کبھی مضارع کے معنی میں. ٹھیک ہے. تو علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. صیغہ کے اعتبار سے کلمہ. غرض و غایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے. آپ جو علم پڑھ رہے ہیں یہ فضول تو نہیں حاصل کر رہے، یہ علم فضول ٹائم تو نہیں ضائع کر رہے آپ، ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو غرض و غایت اس صرف علم صرف کو پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا بتایا؟ مطلب سیگے جب ایک سے دوسرا بنا رہے ہوں، دوسرے سے تیسرا بنا رہے ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا بنا رہے ہوں، جس طرح آپ نے وہ یاد کیا ہے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت. تو یہ سیگے بناتے جانا آگے. ان کو سیگے بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا. کس سے بچانا؟ غلطی لفظ نہیں ہوتا، غلطی ہوتا ہے، غلطی سے بچانا. ٹھیک ہے. وجہ تسمیہ، تسمیہ معنی ہوتا ہے نام رکھنا. تسمیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام رکھنا. تو وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ نے نام رکھا ہے، اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے. یعنی آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ نحو کی وجہ تسمیہ جب بتانی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں. اور جب صرف کا وجہ تسمیہ بتانی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں. تو کیوں کہتے ہیں صرف کو صرف؟ صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا. صرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا. تو لغوی معنی اس کا پھیرنا ہے. اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر دوسرے کلمے میں لے جایا جاتا ہے، دوسرے کو تیسرے میں، تیسرے کو چوتھے میں، اس طرح کلمات کو پھیرا جاتا ہے، کلمات کو گھمایا جاتا ہے. تو اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں. اس لیے اس علم کو علم سمجھ آ گئی بات کی؟ بولو وجہ تسمیہ کیا ہے؟ صرف کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں،
اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں. زبردست. سبق نمبر 2 کل پڑھا آپ لوگوں نے. جی سبق نمبر 2 میں کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات. مختلف تقسیمیں یوں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ کی کلاس ہو 50 طلبہ کی. کتنے طلبہ کی؟ 50 طلبہ کی کلاس ہو تو ایک تقسیم ہم نے کرنی ہے حافظ اور غیر حافظ کے اعتبار سے. حافظ اور چلو بھائی جڑے حافظ نے کھڑے ہو جاؤ تو آدھے کھڑے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور آدھے بیٹھے رہیں گے. تو جو بیٹھے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دو, جو کھڑے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دو. ایک تقسیم ہوگی کلاس کی حافظ کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں ایک لائن لگی ہوئی نا, ادھر میں تو دیکھیں کہاں لگی ہوئی؟ نہیں, جب کلاس بنائیں گے کلاس میں تقسیم کاری کریں گے, ایک لائن لگ جائے گی غیر حافظ کی, ایک لائن لگ جائے گی حافظ کی. اب ہم کہتے ہیں اچھا بھائی جس نے مڈل کیا ہوا ہے, جس نے مڈل کیا ہوا ہے وہ بیٹھ جاؤ, اور جس نے مڈل نہیں کیا ہوا وہ کھڑے رہو. تو اب آدھے ان میں سے بیٹھ جائیں گے, آدھے ان میں سے بیٹھ جائیں گے. یعنی مختلف تقسیمیں جب ہوتی ہیں, ایک تقسیم کے وقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی قسمیں کون کون سی ہیں. جب دوسری تقسیم ہوگی تو پہلے والے کچھ ادھر ہو جائیں گے کچھ ادھر ہو جائیں گے, اس میں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. تو کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات, اس کو نا 3 طریقوں سے دیکھتے ہیں. کلمے کو کتنے طریقوں سے دیکھتے ہیں؟ 3 طریقوں سے. کتنے طریقوں سے دیکھتے ہیں؟ 3 طریقوں سے. اچھا بھی یہ بتاؤ بھی کلمہ کی تعریف کیا ہوتی؟ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو انسان کے منہ سے نکلتا ہو, وہ کوئی بھی لفظ جو انسان کے منہ سے نکل جائے. نہیں, جو بھی لفظ منہ سے نکلے گا اس کو لفظ ہی کہیں گے. جو بھی منہ سے نکلتا ہے, جو الفاظ ہم بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. یہاں نہیں لکھا ہوا, لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. اور اس کی ہوتی ہیں 2 قسمیں. لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2. اب مجھے ایک بات بتاؤ, پانی شانی پینا تو پانی کا تو معنی ہے, شانی کیا ہوتا ہے؟ شانی محمل. محمل کیا؟ محمل. منہ سے جو بات نکلتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک با معنی ہوتی ہے اور ایک بے معنی ہوتی ہے, جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو با معنی کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. موضوع بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور موضوع اور کلمہ. تو بے معنی کو محمل کہتے ہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اب آگے وہ کہتے ہیں ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. کیا لکھا ہے؟ ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. منہ سے جو بات نکلے گی اس کا کوئی معنی ہوگا, اچھا ہو یا برا وہ ایک الگ بات. ہر با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. جیسے راجل آدمی, ٹھیک ہے, طفل بچہ, اور سہ اقسام. کلمہ کی 3 اقسام کو سہ کا مطلب ہی 3 ہوتا ہے. سہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3. سہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3. جو کلمہ ہے وہ اپنا با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں, اور با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. تو با معنی جو ہوگا وہ اپنا معنی خود ہی بتا دے گا یا کسی سے ادھار لے گا, مطلب کسی سے تعاون کروائے گا, یا اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا. یہ آپ نے اسکول میں بھی پڑھا ہوگا, ماضی, ہاں ماضی حال مستقبل پڑھا تھا. تو یہاں وہ کہیں گے کہ اسم فعل حرف. اسم فعل کلمے کی تقسیم ایک اعتبار سے تو یوں ہے کہ کلمہ اپنا معنی خود بتائے, کلمہ اپنا معنی خود بتائے اور کسی کا محتاج نہ ہو, کسی کا محتاج نہ ہو. یہ آگے جا کے بات آ جائے گی, لیکن ابھی آپ رٹا لگا رہے تھے. کلمہ کی مختلف تقسیمیں, ایک تقسیم ہے سہ اقسام. کلمہ کی ایک تقسیم کو کیا کہتے ہیں؟ سہ اقسام. تو کلمہ کی 3 اقسام کون کون سی؟ اسم فعل اور حرف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سہ اقسام کس کو کہتے ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام. اقسام 3 اقسام کو کون سی 3 اقسام؟ کون سی 3 اقسام؟ اسم فعل حرف. تو سہ اقسام کس کو کہتے ہیں؟ اسم فعل حرف کو.
اسم فعل سے اقسام کس کو کہتے ہیں؟ اسم فعل حرف کو اسم فعل حرف کو کیا کہتے ہیں؟ سے اقسام اور سے اقسام کس کو کہتے ہیں؟ فعل اور اسم فعل اسم فعل اور حرف اسم فعل حرف کو کیا کہتے ہیں؟ سے اقسام سے اقسام کس کو کہتے ہیں؟ اسم فعل حرف اسم فعل حرف کو اسم فعل حرف کو اسم فعل حرف کو کیا کہتے ہیں؟ سے اقسام سے اقسام. تو اس طرح لیٹر لگاتے ہیں نا پھر یاد ہوتے ہیں. بند کر بتاؤ. اب آپ بتاؤ سے اقسام کس کو کہتے ہیں؟ اسم فعل حرف ہاں اسم فعل حرف کو کیا کہتے ہیں؟ سے سے اقسام اقسام سے اقسام. پھر ہے شش اقسام. آپ اردو میں جب کلاس کو بتاتے ہیں نا تو کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ششم میں. سنا ہے؟ جی ششم کے بعد کون سی کلاس ہوتی ہے؟ ہفتم ہفتم. اور ہفتم کے بعد کون سی ہوتی ہے؟ ہشتم ہشتم. پتا آپ کو ششم کا مطلب چھٹی. چھٹی ہفتم کا معنی ہوتا ہے ساتویں. اور ہشتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آٹھویں. اور اگر میم ہٹا دو شش چھ. شش کا معنی کیا ہوگا؟ چھ ہفت کا معنی کیا ہوگا؟ سات سات. اور ہشت کا معنی کیا ہوتا؟ آٹھ یہ میم سے ویں آ جاتا ساتھ میں. چھٹی ساتویں آٹھویں. ٹھیک ہے. تو شش اقسام پھر کس کو کہیں گے؟ شش اقسام چھ اقسام. کلمے کی چھ اقسام چھ اقسام کو شش اقسام کہتے ہیں. کلمہ کی چھ اقسام کو شش اقسام. کیا؟ شش اقسام شش اقسام. کلمہ کی چھ اقسام کون کون سی ہیں؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مزید بھی اب اس کو بند کر کے سن. رباعی مجرد رباعی مجرد نہیں ہوتا. رباعی مجرد رباعی مجرد رباعی مزید فی خماسی خماسی مجرد مجرد خماسی مجرد خماسی مجرد خماسی مجرد مزید فی. خماسی مزید فی. زبردست. ہو گیا نا یاد؟ جی. تو کلمہ کی چھ اقسام کون کون سی ہیں؟ چلو 6 ایگزام ہے. ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی اور خماسی مجرد خماسی مزید فی. آپ سنو. ثلاثی مجرد ثلاثی مزید بھی رباعی مجرد رباعی مزید بھی خماسی مجرد خماسی مزید بھی. تو یہ کلمے کی جو چھ قسمیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ شش اقسام کیا بولتے ہیں؟ شش اقسام شش اقسام شش اقسام شش اقسام. اور شش اقسام کن کو بولتے ہیں؟ کلمے کی چھ اقسام. کون سی؟ اقسام نہیں ہوتا اقسام ہوتا ہے. ثلاثی مجرد ثلاثی مزید بھی رباعی مجرد رباعی مزید بھی خماسی مجرد خماسی مزید بھی. ہاں بھی آپ سنو. ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی خماسی مجرد خماسی مزید فی. زبردست. اچھا ہفت کا معنی کیا بتایا تھا؟ ہفتم کس کو کہتے ہیں؟ ساتویں کو. ساتویں کو اور میم کو ہٹا دو تو باقی کیا بچا؟ ہفت. سات سات. ہفت معنی سات. تو کلمے کی جو سات اقسام ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہفت اقسام. کلمے کی سات اقسام کو کیا کہتے ہیں؟ ہفت اقسام. اور ہفت اقسام کس کو کہتے ہیں؟ سات اقسام. سات اقسام. یہ سات اقسام کون کون سی بولا؟ صحیح. صحیح دوسرا محموز. محموز. تیسرا مضاعف. کھولو کتاب. مضاعف مضاعف. کیا؟ مضاعف. یہ نیچے لکھا ہو. صحیح نمبر 1، محموز 2، مضاعف 3، مثال 4. مل رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر نشان لگا لو. نمبرنگ کر لو نا اوپر. یہ دیکھو 1 2 3 4 5 6 اور 7. پیج نمبر 2 پہ بھائی لکھا نہیں ہوا؟ لکھا ہے. ہاں تو اس پہ نمبرنگ کر لیں آپ. یہ پکڑو. مل جائے گا بس. مل جائے گا. یاد کرنا. اچھا بتاؤ بھی پڑھو. اقسام کلمہ کی 7 اقسام صحیح محمود مضاعف مثال اجوف ناقص. اجوف اجوف کیا بولتے ہیں؟ اجوف اب یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے،
پینسل دے میں. یہ آپ کے لیے نیا لفظ. اب اس کے اوپر آپ نے اجوف. ٹھیک ہو گیا. اجوف. آگے کیا ہے؟ ناقص ناقص. شاباش. اور لفیف. اور لفیف کو ہفت اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے. ہاں موسوم کا مطلب ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو اب یہ 7 قسمیں آپ نے رٹا لگا کے یاد کرنی. جی صحیح، محمود، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لطیف. ٹھیک ہے. جی ایسے کر کے یاد کرنا. صحیح، محمود، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لطیف. 7 ہو گئے نا. جی اس طرح کر کے یاد کرنا. اچھا اب ان کی تفصیل بتائیں گے، ہر ایک کی الگ الگ، ہر ایک کی الگ الگ تفصیل بتائیں گے. تفصیل بتائیں گے. سہ اقسام. سہ اقسام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کی 3 قسمیں. بول گئے؟ کلمہ کی کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. سب سے پہلے اسم کی بات کر لیں. کہتے ہیں سہ اقسام کا بیان. اس سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں. پڑھو. اس سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر پھر معنی معنی پر مستقل یہ مشکل لفظ لکھا ہوا، مستقل لکھا ہوا. آپ نے کہا نا مستقل. دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہے، یعنی ہے نہیں ہے لفظ ہے، یعنی اسم، فعل اور حرف. اچھا یہ مشکل بات لکھی. صرف آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کلمہ کی وہ 3 قسمیں جو معنی پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے، اپنا معنی بتانے، خود بخود بتانے یا نہ بتانے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اسم پتا وہ کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ اسم وہ کلمہ. پڑھو. اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے. معنی لفظ ہی نہیں ہوتا. معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو. جیسے میری بات سنیں ادھر. اب مجھے یہ بتاؤ، اسم جو ہے وہ اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج ہے؟ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود ہی بتاتا ہے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہے نہیں ہوتا. اس کو کسی اور کلمے کی ضرورت ہے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور کوئی زمانہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا. زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ مستقبل، حال اور ماضی. اچھا ٹھیک ہے. ماضی، حال، مستقبل، حال، مستقبل، ماضی یا مستقبل، حال، ماضی. ٹھیک ہے، تینوں ہی صحیح ہے. تو زمانے کتنے ہوئے؟ 3. اسم جو کلمہ ہے وہ کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ جو کتاب کو بند کر اپنے الفاظ میں بتاؤ. جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو. جو اپنی زبان میں بتا. کیا کہنا؟ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی کسی اور کو بتانے میں کسی کا محتاج نہیں اور اپنا معنی خود بتاتا ہے. ہاں، اسم کا معنی خود بخود بتانا ہوتا. اسم نے اپنا معنی خود بخود بتانا ہوتا، کسی کا محتاج ہے. اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے یا اسم اپنا معنی بتانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوتا. زمانہ پایا جاتا اس میں، اور تینوں زمانوں میں سے بھی کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا. کیا تعریف کیا کرنی اسم کی؟ اسم وہ کلمہ ہے جس کو بند کر بتاؤ. اسم کون سا کلمہ جو اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور کسی کلمے کا محتاج نہیں ہوتا اور زمانہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا. تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا. آپ بتاؤ کیا اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جس میں جو اپنے معنی خود بیان کرتا ہے اور اپنا معنی بیان کرنے میں کسی کلمہ کا محتاج نہیں ہوتا اور وہ تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا.
اب الفاظ جاننا ضروری نہیں ہے، آپ نے معافی ضمیر بیان کرنا ہے، جو آپ نے سمجھ لیا ہے وہ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، لکھ کے بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ لکھیں کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے، تو وہ لکھ کے چیک کروائیں۔ لکیر کا فقیر نہیں بننا کہ کتاب کے اوپر لکھا بس رٹا لگاتے رہے، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر ہے، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر، ایسا نہیں یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے داربن، مثال کیا ہے؟ زیدن، داربن، اوپر دیکھو، زیدن داربن منصور انصر، ٹھیک ہے؟ اسد، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ جی آگے دوسرا کیا ہے؟ کون فعل؟ ہاں، فعل وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے ہیلو اور دوبارہ پڑھو۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے ماضی حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے مطلب ایک لائن آپ نے یاد کرنی ہے، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ اسم میں بھی یہی ہے، فعل میں بھی یہی۔ اسم میں یہ ہے کہ وہ کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، لیکن فعل میں ہے یہ کہ وہ زمانے سے ملا ہوا ہو، فعل جو ہوگا وہ کسی زمانے سے ملا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ناصرہ، مدد کی اسے ایک، مرد ہاں مرد نے مدد کی اسے ایک، مرد داربا مارا اسے ایک مرد نے، داربا، اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حرف حرف کرو اس کی۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے من، اس کا معنی ہوتا ہے سے، الہ کا معنی ہوتا ہے تک، لیکن یہ کہاں سے کہاں تک کوئی پتہ ہے؟ یہ جب تک، حرف جو ہوتا ہے جب تک اسم یا فعل سے نہیں ملتا اس وقت تک اس کا معنی نہیں ہوتا۔ تینوں سمجھ آ گئے؟ ہاں آپ بتاؤ۔ پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں۔ مشتق کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مشتق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمے کو، ایک کلمہ ہمارے پاس، اس سے اور کلمے بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ ایک کلمے سے دوسرے کلمے بن سکتے ہیں۔ اچھا، ایک کلمہ ہے جس سے آگے دوسرے کلمے بن سکتے ہیں، تو جس سے کلمے بن سکتے ہیں اس کو مصدر کہتے ہیں، جس سے کلمے بن سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ اور جو کلمے پھر بنائے جاتے ہیں آگے اس کو مشتق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشتق۔ اور جس سے کلمے نہ بن سکتے ہوں وہ جامد۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جامد۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ کس کی؟ اب کلمہ کی نہیں، سہ اقسام میں، سہ اقسام کی تین قسمیں تھیں نا، سہ اقسام مین کے تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب فعل کو بھی چھوڑ رہے ہیں، حرف کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اب اسم کی بات کر رہے ہیں۔ اسم کی مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ کس کی قسمیں؟ اسم کی۔ کس کی قسمیں؟ نمبر ایک مصدر، نمبر ایک پڑھو ذرا۔ مصدر وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق بنتے، مشتق یعنی بنتے ہوں، یہ بریکٹ جو ہوتی ہے نا، بریکٹ، اس کے اندر اس لفظ کا معنی لکھا ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق یعنی بنتے ہوں، یعنی جس اسم سے دوسرے کلمات بنیں گے نا اس کو کیا بولیں گے؟ مصدر بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ مصدر۔ اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، مطلب خود سارے دی امی ہوئے، ٹھیک ہے، مگر وہ کسی دھی نہ ہوئے، اس سے کلمات بنے مگر وہ کسی سے نہ بنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مصدر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں۔ پڑھو ذرا دوبارہ پھر۔ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوں اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، اس کے اردو کیا ہو گیا؟ ترجمہ میں نہ آتا ہے، جیسے نصر، مدد کرنا، دربن،
مارنا، شربن پینا، نون الف نہ آئے گا آخر میں نا. مصدر کی ایک عام پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نہ، نون الف نہ. تو اردو ترجمے میں کیا آتا ہے آخر میں؟ مصدر کے اردو ترجمے میں آخر میں کیا آتا ہے؟ نہ نہیں، نہ. ٹھیک ہے. شربن پینا، یہ کیا ہے؟ مصدر. شربن کیا ہے؟ مصدر. عفون معاف کرنا، یہ بھی کیا ہوگا؟ معاف کرنا، یہ بھی مصدر ہوگا. نون الف نہ آ گیا نا آخر میں. اچھا دوسرا کیا ہے؟ تو پڑھ بھائی. وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، مصدر نہیں ہوتا ہے، مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصرن مدد کرنے والا ہے، یا ینصرن یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے. یا ینصرو سے بنایا گیا ہے. یا ینصرو کہاں ہے؟ یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے. یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے، اور ینصرو نصرن سے. ینصرو کو نصرن سے بنایا گیا. مشتق اس کو کہتے ہیں جو اسم مصدر سے بنایا جائے. مشتق اس کو کہتے ہیں جو اسم مصدر سے بنایا گیا. وہ اسم جو مصدر، مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جائے. مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جو مصدر سے بنایا گیا. مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جو مصدر سے بنایا گیا. مصدر سے بنایا گیا. مصدر کی تعریف آپ نے پڑھ لی. مشتق وہ جو مصدر سے آگے بنے. مشتق وہ جو مصدر سے آگے بنے. اب جیسے ناصرن، ناصرن کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا. انصر کا معنی کیا ہے؟ زیادہ مدد کرنے والا. انصر کا معنی کیا ہے؟ زیادہ مدد کرنے والا. یہ کس سے بنا ہے؟ یہ ینصرو سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ کس سے؟ ناصرن کس سے بنا ہے؟ ینصرو سے. اور ینصرو کس سے بنا ہے؟ نصرن سے. نصرن سے کس سے بنا ہے؟ اور نصرن کیا ہے؟ مصدر. ٹھیک ہو گیا. آگے کیا ہے؟ جامد. آگے کیا ہے؟ جامد کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید، بکر وغیرہ. سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا سبق یاد کرنے کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ رٹا لگا کے یاد کر لیں یا اس کو سمجھ کے یاد کر لیں. پہلے رٹا لگا لیں بعد میں سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اور اب سبق یاد ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بھلا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ جب آخر والے سوالات دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ سبق آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے، سبق نمبر 2. اور سوالات آپ نے خود دیکھنے ہیں. دیکھیں نا سوال نمبر 1 لکھا ہے اقسام، 6 اقسام اور رفت اقسام کسے کہتے ہیں، یہ تو آپ کو پتا نا. اور اسم فعل اور حرف کی تعریفات ما امثلہ بیان فرمائے. ما امثلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مثالیں دے کر بیان کریں. تو اسم کی تعریف بھی آپ نے پڑھ لی، فعل کی تعریف بھی پڑھ لی ہے، اور حرف کی تعریف بھی پڑھ لی. اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور زمانہ اس میں نہ پایا جائے. فعل جو اپنا معنی خود بتائے اور زمانہ اس میں پایا جائے. اور حرف جو اپنا معنی خود ہی نہ بیان کرے بلکہ پائیرہ کا محتاج ہے. کبھی اسم کبھی کیا. اچھا تیسرا سوال یہ، اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں؟ اسم کی مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں، مصدر، مشتق اور جامد. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ درج ذیل کلمات میں سے 6 اقسام الگ الگ کریں. یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے الگ الگ کرنی. ٹھیک ہے. درج ذیل اسماء میں سے مصدر، مشتق اور جامد جدا جدا کریں. یہ پتہ چل جائے گا جس کے آخر میں نہ آئے گا نہ وہ مصدر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو باقی بھی آپ کو بتا دوں گا جس میں کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے آگے بات کر لی نا پورا. ٹھیک ہے. تو اس کو یاد کرنا، باقی انشاءاللہ کل کریں گے.